شروع کیا ہوا ہے. آج 13واں چیپٹر ہے جس کو ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے 13واں باب شروع کرنے سے پہلے میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں جو کچھ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. ہم نے 11ویں باب میں دیکھا، اگر آپ اپنی بائبل کو کھول لیں تو یہاں پر پہلی 2 آیتوں میں ایک ہیکل ہے، مقدس ہے، جس کو ماپنے کا حکم یوحنا کو دیا گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سمپل سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہیکل اپنی جگہ پر پھر سے بنے گی. کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہیکل اپنی جگہ پر نہیں ہے. ایک ٹیمپل ماؤنٹ، وہ اسپیشل پہاڑ ہے، جگہ ہے جہاں پر مسجد موجود ہے. ہیکل اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے، لیکن یہاں پر ہمیں ایک ہیکل نظر آتی ہے اور اس کو ماپنے کا حکم دیا گیا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے، یہ کہا گیا کہ جو غیر اقوام کا سین ہے اس کو نہ ناپ، چونکہ یہ غیر قوموں کو دے دیا گیا. تو اس کی ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشنز ہیں. کئی لوگ اس کا یہ مطلب نکالتے ہیں کہ شاید جو غیر اقوام کا سین والی جگہ ہے وہاں پر مسجد بنی رہے اور پاک مکان اور پاک ترین مقام کی جگہ پر ہیکل بھی بن جائے، یعنی دونوں کو ایگزسٹ کر رہے ہوں. ایسی کوششیں ہو رہی ہیں، ورلڈ لیڈرز اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ دونوں ہی چیزیں بن جائیں تاکہ کسی کو بھی کوئی اعتراض نہ رہے. ویسے میں نے آپ نے خبروں میں شاید دیکھا ہو کہ دبئی کے اندر انہوں نے ایک کمپلیکس بنایا ہے جس میں جیوز کا مندر بھی ہے، جیوز کی بلکہ سینیگاگ جس کو وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہے، مسلمانوں کی مسجد بھی ہے، اور ساتھ ہی مسیحوں کا چرچ بھی ہے، ایک ہی کمپلیکس کے اندر. ابوظہبی کے اندر مجھے جانے کا اتفاق ہوا، ایک دیوار ہے جس کے ایک طرف چرچ ہے اور دوسری طرف مسجد ہے. اٹ از پاسبل کہ اس طرح کی بات ہو. اوکے، نیکسٹ اگر آپ دیکھیں تو 2 گواہ ہیں جن کو اختیار دیا گیا کہ وہ کتنے دن تک نبوت کریں گے؟ 1260 دن تک. یہ 1260 دن کتنے بنتے ہیں؟ 3.5 سال. یہ وہی ایک جگہ پر 42 مہینے کا ذکر ہے. تو یہ وہی پیریڈ ہے جس کا ذکر مختلف الفاظ میں کیا جا رہا ہے. ایک جگہ پر لکھا ہے ایک دوروں اور نیم دور اس کے حوالے کیے جائیں گے. تو یہ بھی دانیل کی کتاب کے اندر ہے. یہ بھی وہی 42 منتھس ہیں جن کا یہاں پر ذکر ہے. تو یہ کون سے 42 مہینے ہیں، کون سے 3.5 سال ہیں جن کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے؟ کوئی یاد آیا؟ میں نے اس کی کافی ڈیٹیل بیان کی کہ 70 ہفتوں کی پیشن گوئی جو دانیل نے کی، پھر اسے ایکسپلین کیا گیا کہ یہ 70 ہفتے نہیں بلکہ تیرے لوگوں اور مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے ہیں. 70 ہفتے سے مراد کیا تھی؟ 77. میرے خیال میں اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 70 ہفتے سے مراد ہے 70 ملٹیپلائی بائی 7. تو یہ کتنے بن جائیں گے؟ 490 سال. جیسے صدی کے لیے 100 کے لیے لفظ صدی استعمال ہوتا ہے، 10 کے لیے دھائی یا ڈیکڈ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح 7 کے عدد کے لیے ہفتہ استعمال ہوتا ہے. 7 ویکس، 70 ویکس سے مراد ہے 70 ٹائمز 7. یہ ایک اور جگہ پر بھی یوز ہوا. آپ کو یاد ہے پطرس نے جب کہا کہ میں اپنے بھائی کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ 7 دفعہ. تو مسیح نے کیا کہا؟ 7 دفعہ کے 70. اس کا مطلب کیا تھا کہ 7 دفعہ کے 70 بار. اٹ مین 70 کو 7 سے ملٹیپلائی کر لو، اس کو اس سے ضرب دے. تو یہ 490 سال ہیں. اس کی ڈویژن کیسے کی؟ یروشلم کی تعمیر کا حکم صادر ہونے سے لے کر دانیل کی بک
पढ़ी थी ना, वो चैप्टर हमने निकाला था। तामीर का हुक्म सादर होने से लेकर ममसू फरमारवा तक कितने हफ्ते? 7 हफ्ते और 62 हफ्ते। इट मीन 69 वीक्स। भाई आसफ, मेरे ख्याल में आप उस दिन नहीं आए थे, लगता है आपने मिस कर दिया, तो ये आपको दोबारा सुनना पड़ेगा, फिर आपको समझ आएगी। लेकिन दानियल की बुक अगर आप खोल लें तो ये सिंपल सी बात है, एक आयत में हम इसको देख लेते हैं। कौन सा बाब था? 7वां, चैप्टर नंबर 7। यहां पर लिखा हुआ, उसने मुझे 9वां बाब है, बल्कि 9वां बाब आयत नंबर 22, और उसने मुझे समझाया, मुझसे बातें की। 24वीं आयत, तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए हैं। कौन सी बुक है? दानियल, 9वां बाब आयत नंबर 24। ये हफ्ते किन के लिए मुकर्रर किए गए हैं? इसराइलियों के लिए। तेरे लोग मीन्स इसराइली, मुकद्दस शहर मीन्स यरूशलेम। तो ये 70 हफ्ते कलीसिया के लिए नहीं है, ये किन के लिए? बनी इस्राएल के लिए। तो तेरे लोगों और मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए हैं कि खताकारी का और गुनाह का खात्मा हो जाए। इन 70 हफ्तों में क्या क्या कुछ होगा, इसकी डिटेल है। और इसके बाद 25वीं आयत में लिखा है, बस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से, तो ये 70 हफ्ते स्टार्ट कहां से होंगे? जब यरूशलेम की तामीर और बहाली का हुक्म सादर होगा। ये शाह फारस के दौर में ये हुक्म जारी हुआ, मेरे ख्याल में 586 BC था जब ये हुक्म जारी हुआ, और वहां से उसने कहा ये 70 हफ्ते स्टार्ट होंगे। तो यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से ममसू फरमा रवा तक, ममसू फरमा रवा कौन है? खुदावंद यीशु। उसका दूसरा टाइटल ही मसीह था, ममसू, यीशु मसीह। यीशु नाम है, मसीह का मतलब है मसा किया हुआ। खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया कि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। तो ही वॉज द अनॉइंटेड वन। तो 7 ममसू फरमारवाता कितने हफ्ते हैं? 7 हफ्ते और 62 हफ्ते। 7 हफ्ते और 62 हफ्ते से क्या मुराद हुई? 62 और 7 69, 69 हफ्ते हो गए। तो इसका मतलब है यरूशलेम की बहाली का हुक्म सादर होने से लेकर, यहां से लेकर 7 हफ्ते जमा 62 हफ्ते, ये टोटल हो गए 69 हफ्ते मसीह यीशु तक। फिर वो मसलूब हुआ, उसने कफारा दिया, यहां पर लिखा हुआ है। तब फिर बाजार तामीर किए जाएंगे, फसील बनाई जाएगी, मगर मुसीबत के अयाम में 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा। ये मसीह यीशु की मसलूबियत की डायरेक्ट पेशन गोई है। 62 हफ्ते गुजरेंगे, ममसू फरमारवा तक हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स ये समझते हैं कि ये वो दिन था जब खुदावंद यीशु ने यरूशलेम में एंट्री दी और कहा, ए यरूशलेम, ए यरूशलेम, काश इस दिन तू जानता इन बातों को जो हो रही हैं। टुडे दैट वाज अ स्पेशल डे। तो शायद वो दिन था जब ये पूरे 69 हफ्ते पूरे हो रहे थे। तो लिखा 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा। इसके बाद गैप आ गया मसीह यीशु तक। आगे लिखा एक बादशाह आएगा। अब मसीह यीशु की बात नहीं हो रही, एक और बादशाह की बात हो रही है जो आने वाला है, जो आएगा, एक जो मसीह के बाद आएगा, जो एंटी क्राइस्ट हम जिसको कहते हैं। एक और बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदस को मिसमार करेंगे। जिसके लोग, आप जानते हैं मकदस और शहर को किन लोगों ने मिसमार किया? रोमियों ने। उसके लोग हैं जिन्होंने इसको मिसमार किया। तो एनीवे ये बंदा जो बादशाह आएगा, 27वीं आयत में लिखा है, वो 1 हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा। अब 69 वीक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, आखिरी हफ्ता बाकी है। ये आखिरी हफ्ता स्टार्ट होगा जब एंटी क्राइस्ट एक अहद या एग्रीमेंट इसराइलियों के साथ करेगा। हो सकता है वो एग्रीमेंट
ہیکل کی تعمیر کے تعلق سے ہو اور قربانیوں کا سسٹم پھر سے ویسے شروع ہو جائے, کاہن اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہوں, لیکن 3.5 سال تک تو ایگریمنٹ کے مطابق کام چلے گا. نصف ہفتہ جب گزرے گا, 3.5 سال اور 3.5 سال, نصف ہفتہ جب گزرے گا تو مخالف مسیح وہ ایگریمنٹ کینسل کر دے گا. پڑھے اس آیت کو, کیا لکھا ہے 27ویں آیت. اور وہ ایک ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا اور نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا. اس کا مطلب ہے قربانیوں کا نظام, ذبیحہ اور ہدیہ دیا جا رہا ہوگا اور یہ آ کر اس کو سٹاپ کر دے. یہ وہ ٹائم ہوگا جب یہ خدا کی پرستش اور حمد و ثنا کے لیے جو قربانی ہو رہی ہے ان کو ختم کر کے اپنا مجسمہ یا بت ہیکل کے اندر نصب کرے گا, جس کو اجاڑنے والی مکروہ چیز کہا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا مسیح یسوع نے بھی کہا, جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو, جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا, مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو, مقدس مقام میں, تو سمجھ لو کہ اس کو اجڑ جانا نزدیک ہے. جو شہر میں ہو وہ باہر نکل جائیں, جو باہر ہوں وہ شہر میں داخل نہ ہو. کوئی چھت پر ہو تو وہ کپڑا لینے کو نیچے نہ اترے. متی 24واں باب پڑھا ہے نا, تو یسوع نے یہ کہا ہے. تو یہ ہے وہ اجاڑنے والی مکروہ چیز. بڑی 27ویں آیت پھر سے پڑھیں, کیا لکھا ہے؟ اور وہ ایک ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا اور نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مخلوقات رکھی جائیں گی یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے پر واقع ہوگی. تو یہ ہے وہ اجاڑنے والی مکروہ چیز. تو حقیقت میں جب 42 مہینے کا ذکر آتا ہے تو یہ لاسٹ جو ہاف ہے نا, دانیل کے 70 ہفتوں کا آخری جو 3.5 سال والا وقت ہے, اس کی طرف ریفر کیا جا رہا ہے. یہ جو 2 گواہوں کی بات ہو رہی تھی, ہم واپس پھر مکاشفہ کی کتاب میں اگر جائیں تو آج دانیل کی بک مجھے لگتا ہے پھر تھوڑا سا ہمیں سے اس کو پڑھنا پڑے گا. تو یہاں پر 2 گواہوں کا ذکر ہے. یہ گواہ کتنی دیر تک نبوت کریں گے؟ 42 مہینے تک, 1260 دن تک نبوت کریں گے. کون سے 1260 دن؟ یہ والے 3.5 سال کا عرصہ ہے. اب اینٹی کرائسٹ آئے گا اور وہ ان گواہوں کو مار ڈالے گا. خدا کام کرے گا, ساری دنیا کے لوگ بڑے رو رہے ہوں گے نبیوں پر, خوش ہو رہے ہوں گے, تحفے دے رہے ہوں گے, اور یہاں تک ان کی لاشوں کو قبر میں نہیں رکھنے دیں گے. خدا کی طرف سے ان میں زندگی کی روح آ جائے گی 3.5 دن کے بعد, اور وہ زندہ ہو کر اوپر آسمان پر, اوپر سے کیا آواز آئی؟ یہاں اوپر آ جاؤ. اور لکھا ساری دنیا انہیں دیکھ رہی تھی. مکاشفہ 11 باب اگر آپ پڑھیں واپس جائیں تو 10 آیت میں لکھا خوشی منائیں گے, 11 آیت میں لکھا ہے 3.5 دن کے بعد خدا کی طرف سے ان میں زندگی کی روح داخل ہوئی اور ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف چھا گیا. کتنے لوگ دیکھ رہے تھے؟ 9ویں آیت, کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امتیں, قبیلے, اہل زمان اور قومیں ان کو دیکھ رہی ہوں گی. ویسے یہ آیت اب نوٹ کریں 2000 سال پہلے لکھی گئی ہے. اس وقت نہ تو یہ سیٹلائٹ والا نظام تھا. آج کل یہ ممکن ہے کہ ایک جگہ پر کرکٹ میچ ہو رہا ہو اور پوری دنیا دیکھ رہی ہو. پاسبل ہے نا, اس وقت نہیں تھا, اب پاسبل ہے. تو اس طرح سے یہ آنے والے وقت کی یہ جو سیٹلائٹ ٹی وی والا کانسیپٹ ہے کہ کیمراز لگے ہوں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہو, یہ والی پیشن گوئی یہاں پر موجود ہے اس صورت کے اندر. اوکے, اس کے بعد 12واں باب ہم نے دیکھا, اسٹڈی کیا. 12ویں باب میں ایک عورت کو ہم نے دیکھا. یہ عورت کس کو ظاہر کرتی ہے؟ بنی اسرائیل کو. ایک لال اژدہا نظر آیا جو ابلیس کو ظاہر کرتا ہے. ابلیس اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے. وہ لڑکا جو پیدا ہوا وہ خدا یسوع ہے. جب خدا نے اس کی حفاظت کی, وہ لڑکا, عورت محفوظ مقام پر پہنچا دی گئی, تو پرسیکیوشن بنی اسرائیل
کو ستانے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا. لکھا ہے اس نے اس کو ستایا. آیت نمبر 13 اگر آپ پڑھیں, 12واں باب اور آیت نمبر 13. اور جب اژدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی. عورت کو ستایا, پرسیکیوشن. اس کا مطلب ہے اینٹی کرائسٹ کی طرف سے جو اینڈ ٹائم میں ایک بادشاہ آنے والا ہے جس کی بادشاہی پوری دنیا پر اسٹیبلش ہوگی, جس کے بہت سارے نام ہیں. کیا کیا نام ہیں یاد ہے؟ میں نے پچھلی دفعہ آیتیں بھی دی تھی اور نام بھی بتائے تھے. ہلاکت کا فرزند اس کو کہا گیا ہے, مخالف مسیح کہا گیا ہے, چھوٹا سینگ بھی اس کو کہا گیا ہے, ترش روح اس کی جو چہرہ ہے وہ فیرس کانٹیننٹس کہا گیا ہے, ترش روح. پھر رمز شناس بادشاہ بھی اس کو کہا گیا. اور کیا ہے؟ ہاں, اپنی مرضی پر چلنے والا, یہ اس کے نام ہے. تو یہ ہے وہ بادشاہ جو آنے والا ہے, یہ بنی اسرائیل کو ستائے گا. خدا اس کی حفاظت کرے گا. اور پھر 14ویں آیت میں لکھا ہے اس عورت کو 2 بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے تاکہ سانپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ, زمانوں اور آدھے زمانے تک اس کی پرورش کی جائے گی. یہ کیا ہے؟ زمانہ, زمانوں یعنی 1 سال اور 2 سال اور نیم دور تھا, آدھا, وہی 3.5 سال اس کی پرورش کی جائے گی. اور پھر اس نے پانی بہا کر اس کو مارنے کی کوشش کی, خدا نے مدد کی. اور اس کے بعد جو باقی اولاد ہے 17 آیت میں لکھا اژدہا کو عورت پر غصہ آیا. ویسے دنیا کو اسرائیل پر غصہ آ رہا ہے بہت زیادہ, ساری دنیا کو غصہ آ رہا ہے. لکھا ہے اژدہا کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے, لڑنے کو گیا اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا. اب اس سے پہلے اس چیپٹر کے اندر ہم نے ایک عورت کو دیکھا ہے, اس اژدہا کو دیکھا ہے, اور وہ لڑکا جو وہ پیدا ہوا اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کیسے اس کو ستایا گیا, کیسے خدا نے اس کی حفاظت کی. اب یہاں پر 13واں چیپٹر شروع ہوتا ہے. ابھی تک لگتا ہے کہ یوحنا آسمان میں سے وہ سین ہے جو دیکھ رہا ہے. یہاں پر یوحنا اب سمندر کے کنارے جا کھڑا ہوا ہے اور کہتا ہے میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا. اب ہے جی چیپٹر نمبر 13. سمندر میں سے حیوان نکل رہا ہے. یہ ہے 13واں بات. یہ تو لگتا ہے پینسل ہی جواب دے گی. ہاں یہ ٹھیک. حیوان جو نکلا ہے یہ ہے مخالف مسیح. تو اس کا ایک اور نام بھی ہے, یہ بھی ایڈ کر لیں جو لسٹ دی ہے. کیا نام ہے؟ حیوان. حیوان سے مراد ہے جو جنگلی ٹائپ ہو, حیوان سے مراد ہے طاقتور. مکاشفہ کی کتاب زیادہ تر تشبیہوں میں اور استعاروں میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے. جب لفظ حیوان استعمال ہوتا ہے تو حیوان سے مراد ہے جنگلی نیچر اور سٹرینگتھ, طاقتور ہے. تو یہی مخالف مسیح ہوگا. کہاں سے یہ نکل رہا ہے؟ سمندر سے. سمندر کس کو ظاہر کرتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ابھی آپ کو میرے خیال میں سمجھ آ گئی. کون سا حوالہ تھا؟ یہ ثابت کرنا ہو کہ سمندر قوموں کو, نیشنز, اہل زبان کو ظاہر کرتا ہے. کون سا حوالہ تھا؟ مکاشفہ نہیں, 13 باب نہیں ہوگا, 17 باب ہوگا. ٹھیک ہے فرقان, دیکھ کر بتانا ہے, تکے سے نہیں بتانا. ٹھیک ہے, گڈ. لیکن یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں. اوکے,
اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے. اب سینگ جو ہیں یہ بادشاہیوں کو بھی ظاہر کرتے ہیں اور سینگ سٹرینگتھ اور قوت کو بھی ظاہر کرتے ہیں. تو نے میرا سینگ بلند کیا ہے، کئی دفعہ داؤد زبوروں کے اندر کہتا ہے. سینگ سے مراد ہے ہاں نجات کا قوت، سٹرینگتھ. تو یہ حیوان ہے، اس کے عام طور پر حیوانوں کے 2 سینگ ہوتے ہیں، لیکن یہ حیوان ہے جس کے 10 سینگ ہیں. It means he is very strong. اور بعد میں لوگ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ اس حیوان کی طرح کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے، یہ اس کی سٹرینگتھ ہے. اور 7 سر تھے، 7 ہیڈز. ویسے یہ کیسی شکل ہوگی اگر آپ امیجن کرنے کی کوشش کریں کہ ایک جانور ہے جو نکلا ہے اور اس کے 7 سر ہیں اور 10 سینگ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہر سر کے اوپر 2 سینگ بھی نہیں ہیں، 2 ہوں تو ہاں، لیکن یہ عجیب سی ایسی صورت ہوگی. تو جو سینگ ہیں ان کے اوپر 10 تاج ہیں، 10 سینگ ہیں اور 10 سینگوں کے اوپر 10 تاج رکھے ہوئے ہیں اور ان کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے ہیں. اب یہیں سے اندازہ ہو جاتا پڑھنے والوں کو کہ یہ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ خداوند یسوع کے بندے نہیں ہیں، یہ کفر کے نام لکھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ حیوان ٹوٹلی ابلیس کا نمائندہ ہے. میں کہوں گا مجسم شیطان ہوگا، یہ شیطان اس میں مجسم ہوگا. جیسے خداوند یسوع میں خدا مجسم تھا، اس کے اندر شیطان مجسم ہوگا. تو کفر کے نام لکھے ہوئے ہیں. جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی، پاؤں ریچھ کے سے، منہ ببر کا سا، اور اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا. اب میں اسی لیے کہہ رہا تھا میں واپس دانیل کی بک میں جانا پڑے گا. پہلے مجھے لگتا ہے پچھلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے، کچھ چیزیں دیکھ لی ہیں. دانیل کی کتاب کے اندر جو بادشاہی ہیں اس نے جو بڑا مجسمہ دیکھا، یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا. سارس کا کس کو ظاہر کرتا تھا؟ بابل کی بادشاہی. سر تھا سونے کا، ٹھیک ہے، یہ سر صحیح نہیں بنا لیکن میرا مطلب سارا ہے. اس کے بعد اس کا سینہ اور بازو، یہ کیا تھے؟ یہ بازو بنا دیتے ہیں. مجھے پتہ نہیں ڈرائنگ کس کی اچھی ہے لیکن میری ڈرائنگ تو اتنی صحیح نہیں لگتی. سینہ اور بازو یہ ہے مادی اور فارس کی بات ہے. یہ سونے کا تھا اور یہ چاندی کا. سینہ اور بازو. اس کے بعد آ جاتا ہے پیٹ، یہ پیتل کا. یہ کس کو ظاہر کرتا تھا؟ یہ بابل ہے، یہ مادی اور فارس ہے، اور یہ یونان ہے. اس کے بعد یہ اس کی ٹانگیں ہیں. یہ تو لگتا صحیح بن گئی، مجسمہ ایسا ہی ہوگا. ٹانگیں لوہے کی. یہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ روم کو. اس کے بعد اس کے پاؤں ہیں، لویا اور مٹی ملا ہوا ہے. اس کی 10 انگلیاں ہیں. 10 انگلیاں 10 بادشاہوں کو ظاہر کرتی ہیں. اب اس خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ ایک پتھر بغیر ہاتھ لگائے کاٹا گیا اور آ کر مورت کے پاؤں پر لگا. اس کو میں بالکل اینڈ کی طرف. اب روم کی بادشاہی ختم ہو چکی ہے بیسیکلی. جن ملکوں کے اندر روم کا سلطنت تھا، جس یہاں پر اس کا کنٹرول تھا، وہ زیادہ تر یورپین کنٹریز ہیں. یونان ہے، بیلجیم ہے، اٹلی ہے، روم ہے، جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں وہاں پر یہ رومی حکومت کا زیادہ تر تسلط تھا. اب اینڈ میں جا کر بہت سارے علماء کا یہ خیال ہے کہ آخر میں پھر یہ روم کی جو سلطنت جن ملکوں پر مشتمل تھی ان کا اتحاد ہوگا اور 10 کنٹریز مل کر ایک فیڈریشن یا اتحاد بنائیں گی. اب آپ کو یاد ہوگا
یورپین یونین کے نام سے ایک اتحاد آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے. یورپین یونین EU اس کو کہا جاتا ہے. اب اس کے 10 بادشاہ ہوں گے جو مل کر اتنے سٹرانگ ہو جائیں گے کہ ان کی پاور، ملٹری پاور اور اکنامک پاور کو اینٹی کرائسٹ استعمال کرے گا، چونکہ وہ انہی میں سے نکلے گا اور 3 بادشاہوں کو زیر کرے گا اور باقی خود بخود اس کے تابع ہو جائیں گے، اور دیٹ ول بی دی اینٹی کرائسٹ. اب یہ میں نے سمپلی بیان کیا ہے. اب آپ کو دانیل کی کتاب کھولیں اور وہاں سے پڑھیں گے تو آپ کو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. دانیل سب سے پہلے 2 باب، دوسرا باب اور آیت نمبر 31 میں لکھا ہوا ہے، اے بادشاہ تو نے ایک بڑی مورت دیکھی، وہ مورت جس کی رونق بے نہایت تھی تیرے سامنے کھڑی ہوئی، اس کی صورت حیبتناک تھی. اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا. یہ ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں. سر کیا ہے؟ سونے کا. آگے پڑھے کیا لکھا ہے؟ اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے. یہ سینہ اور بازو یہ کس کے تھے؟ یہ دوسری. اس کا مطلب یہ ہے، ایک ترتیب اگر دیکھیں، سونا زیادہ قیمتی دھات ہے، چاندی اس سے تھوڑی سی لوور ویلیو پر ہے، پیتل اس سے بھی لو ویلیو میں آ جاتا ہے، اور لوہا اس سے بھی، اور پھر لوہا اور مٹی مل جائیں تو یہ اس سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. اس میں جو ٹائم جا رہا ہے ان کی سٹرینتھ، ان کی قوت، ان کی طاقت کم سے کم تر ہوتی جا رہی. اوکے، یہ بیسیکلی یہ 4 مختلف بادشاہیاں ہیں جن کو یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جی کیا لکھا ہے؟ اس کے بازو چاندی کے، اس کا شکم اور اس کی رانیں تانبے کی تھی، اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے. سو پیتل والا حصہ میرے خیال میں یہاں تک آئے گا. یہ رانے، یہ گھٹنے بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لوہا یہاں سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے. یہ پیتل ہے یا تانبا؟ اس کا شکم اور اس کی رانیں تانبے کی، یہاں سے لے کے یہاں تک تانبا ہے. یا پیتل اور تانبا میرے خیال میں تھوڑا سا اس کا مکس ہوتا ہے کیا، تو وہ بیسیکلی ایک ہی چیز ہے. تو آگے لکھا وہ اس کی ٹانگیں لوہے کی، پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے. تو دیکھتا رہا یہاں تک ایک پتھر بغیر ہاتھ لگائے ہی کاٹا گیا. اس کا مطلب ہے خدا کی طرف سے یہ ہوا، کسی بندے نے نہیں کاٹا پتھر بغیر ہاتھ لگائے. انسانی اس میں ایلیمنٹ شامل نہیں ہے. لکھا کاٹا گیا، اس مورت کے پاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا. اس کا مطلب آخری جو بادشاہی ہے اس پر آ کر یہ ٹکرائے گا. آگے کیا لکھا ہے؟ اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تب لوہا اور مٹی اور سونا ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے. اب لگا یہاں پر ہے، ٹکڑے ٹکڑے یہ سارا ہی ہو گیا. اوکے، اس کا مطلب کیا ہے؟ 26ویں آیت کہتا ہے یہ جو آخر میں سلطنت آئی ہے نا، وہ پتھر جو بغیر ہاتھ لگائے کاٹا گیا، وہ اس کو یہاں پر لگا. لکھا وہ پتھر جس نے اس مورت کو توڑا ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین پر پھیل گیا. یہ خداوند یسوع کی بادشاہی ہے جو آخری ایام میں اس دنیا کے اندر اسٹیبلش ہوگی. ویسے مسیح کو پتھر کہا گیا ہے، کونے کے سرے کا پتھر. کلیسیا کے لوگوں کو بھی پتھر کہا گیا، تم بھی زندہ پتھروں کی طرح اس میں آ کر مل ملا کر خدا کا گھر بنتے جاتے ہو. ہم بھی پتھر ہیں، لیکن خداوند یسوع کونے کے سرے کا پتھر ہے. جس پتھر کو ماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. تو یہ پتھر جو بغیر ہاتھ لگائے کاٹا گیا، یہ تمام زمین پر پھیل گیا. اوکے، وہ خواب یہ ہے 26ویں آیت، 26ویں نہیں بلکہ 36ویں آیت. اور اس کی تعبیر بادشاہ کے حضور بیان کرتا ہوں. اے بادشاہ تو شہنشاہ ہے جس کو آسمان کے خدا نے بادشاہی اور توانائی اور قدرت اور شوکت بخشی ہے. جہاں کہیں بنی آدم سکونت کرتے ہیں، اس نے میدان کے چرندے پرندے سب تیرے
حوالے کر دیے. اور آگے لکھا ہے وہ سونے کا سر تو ہی ہے. کس سے بات ہو رہی ہے؟ نبوکد نظر سے. تو بابل کی بادشاہی یہ سونے کا سر تھا، وہ تو ہی ہے. ایسے بادشاہ ہو بیٹھا ہوا اور اسے بندہ یہ کہے کہ تیرے بعد ایک اور سلطنت بھی آئے گی، تیری بادشاہی ختم، تو بادشاہ تو پسند نہیں کرے گا. لیکن دانیل نے بتایا، اس نے کہا وہ سونے کا سر تو ہے، تیرے بعد ایک اور سلطنت ہوگی جو تو اسے چھوٹی ہوگی. چاندی ہے نا، وہ سونا تھا، یہ چاندی، تو اس سے چھوٹی ہوگی. اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی. چوتھی سلطنت لوہے کی طرح مانند مضبوط ہوگی، جس طرح لوہا توڑ ڈالتا ہے. آگے اس کی ساری صفتیں بیان کی گئی. 41ویں آیت، جو تو نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کمہار کی مٹی کے، کچھ لوہے کے تھے، سو اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا. لوہا مٹی سے ملا ہوا تھا، اس میں لوہے کی مضبوطی ہوگی. چونکہ پاؤں کی انگلیاں کچھ لوہے کی کچھ مٹی کی تھی، اس لیے سلطنت کچھ قوی کچھ ضعیف ہوگی. اس کے بعد 44ویں آیت، اور ان بادشاہوں کے ایام میں، کن بادشاہوں کے ایام میں؟ یہ ان 10 انگلیوں پر آ کر ٹکرایا. 10 بادشاہیوں کا جو امتزاج ہوگا، جو یونین ہوگی، ان بادشاہوں کے ایام میں. لکھا ہوا ہے آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو تابد نیست نہ ہوگی، اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالے نہ کی جائے گی، بلکہ وہ ان تمام مملکتوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور نیست کرے گی، اور وہی ابد تک قائم رہے گی. یہ ہے مسیح یسوع کی بادشاہی، جو پہلے 1000 سالہ بادشاہی ہوگی، اور اس کے بعد پھر فار ایور وہ داؤد کے تخت پر اب سے لے کر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. پیشن گوئی ہو گئی، یہاں پر یہ پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے. اور پھر اس نے یہ کہا کہ بادشاہ کو خدا نے جو کچھ دکھایا وہ ہونے والا ہے، یہ خواب یقینی ہے اور اس کی تعبیر بھی یقینی ہے. تب نبوکدنضر بادشاہ نے منہ کے بل گر کر دانیل کو سجدہ کیا. ویسے غصے میں نہیں آیا، کیونکہ یہ تو خواب بھی بھول گیا تھا. دانیل نے اسے خواب بھی بتایا اور اس کا مطلب بھی بتایا ہے. لیکن جو پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ چاروں جو میٹلز، جو دھاتیں ہیں، یہ 4 بادشاہیوں کو ظاہر کر رہی ہیں: بابل، مادی اور فارس، یونان، روم. یونان کا جو پہلا بادشاہ تھا وہ تھا سکندر اعظم. یاد ہے، مقدونیہ سے وہ اٹھا اور اس نے اس وقت کی دنیا کو فتح کیا، اور وہ یہاں تک بھی آیا تھا، ٹیکسلے تک. سکندر اعظم، اس کے فوجی یہاں تک پہنچے. اس کے بعد پھر روم کی سلطنت آئی. جب خداوند یسوع اس دنیا میں پیدا ہوا تو روم کی بادشاہی تھی. یاد ہے، کیسر اگسطس اور کیسر روم ان کے شہنشاہ ہوا کرتے تھے. پھر روم کی شہنشاہ بادشاہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. یہ جو یونان کی سلطنت تھی یہ 4 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی، لیکن روم کی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، ایسٹ اور ویسٹ روم. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اب روم کا وہ دور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب ہر ملک اپنی اپنی جگہ پر بادشاہ ہے. لیکن اس دور کے اندر میں یہ ڈیٹیں یہاں پر لکھی کہ یہ اگر آپ لکھ لیں، نومبر 1 1993، 1 نومبر 1993 کو کچھ ملک اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یونٹی قائم کی. انہوں نے کہا ہم اکیلے اکیلے اتنے سٹرانگ نہیں ہیں، اچھا ہے ہم اکٹھے ہو جائیں. اس میں فرانس تھا، بیلجیم تھا، جرمنی تھا، لیکسمبرگ تھا اور نیدرلینڈ تھا. کون کون؟ یہ تھا نومبر، کون سی ڈیٹ میں نے بتائی؟ 1 1993. کون کون ہے؟ فرانس، جرمنی بھی ہے، جرمنی بھی ہے، بیلجیم بھی ہے، بیلجیم اور نیدرلینڈ، اور کون ہے؟ لکسمبرگ
کئی تو بڑے مشکل نام ہیں. لکسمبرگ، فرانس، بیلجیم، جرمنی، لکسمبرگ اور نیدرلینڈ، یہ ہیں 1 2 3 4 اور 5 ملک یہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یونین قائم کر دی، یورپین یونین بن گئی. اب پھر ایک سٹیج آئی جب انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی ایک ملک کا ویزا لے لے تو وہ باقی ملکوں میں ویسے ہی جا سکتا ہے. آج کل اس ویزے کو کہہ رہے ہیں شینجن ویزا. ایک کنٹری میں جائیں، باقی سب ملکوں میں اب ویسے جا سکتے ہیں. اب انہوں نے اب فوج ایک بنانے کی کوشش کی ہے کہ سارے ملکوں کی مل کر ایک فوج بن جائے. نیٹو کا نام سنا؟ یہ یورپی یونین کی فوج مل کر جہاں پر پرابلم ہو یہ اکٹھے مل کر وہاں پر جاتے ہیں اور وہ حملہ کرتے ہیں. ایک اور سٹیپ انہوں نے اٹھایا کہ انہوں نے سارے ملکوں نے مل کر کرنسی ایک کر لی اور اس کرنسی کا نام تھا یورو. EURO، یورو. ڈالر، یورو. اب اپنی اپنی بھی ان کی کرنسی ہے، لیکن جو کامن کرنسی یورپ کی ہے وہ یورو ڈالر ہے، یورو. اب بہت سارے بائبل کے پڑھنے والے دیکھنے والے کر رہے تھے کوشش کہ جو ہی ان کی تعداد 10 تک پہنچے گی لگتا ہے کام ہو جانا ہے. لیکن 10 تک تعداد ہو گئی. اس کے بعد اس میں اور ملک شامل ہو گئے اور پریزنٹلی آپ جانیں گے کہ یورپی یونین کے اندر 27 ملک ہیں. 27. اب یہاں پر 10 ملکوں کے اتحاد کا ذکر ہے. اس مورت کے پاؤں کی انگلیاں کتنی تھیں؟ 10 بادشاہی ہیں جنہوں نے ملنا ہے. لیکن یہاں پر تو کام بڑھ گیا. یہ 27 ملک کون سے ہیں؟ اس میں یونان آ گیا، اس میں ہنگری آ گیا. ہنگری کا ویسے مطلب تو ہوتا ہے نا بھوکا ہونا، یہ ملک کا نام بھی ہے. ہنگری، اٹلی. اس کے بعد ہے کرویشیا، کروشیا. اس کے بعد ہے آسٹریا. یہ نام لکھ لیں گے، آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا. ویسے بائبل میں یہ نہیں لکھا ہوا لیکن یہ میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں. ایسٹونیا ایک ملک ہے، ایسٹونیا. اس کے بعد ہے لتھوینیا، لتھوینیا ایک ملک ہے. آئرلینڈ، آئرلینڈ جو ہے یہ تو برطانیہ کے ساتھ ہے بالکل. آئرلینڈ، بلغاریہ. اس کے بعد اس میں شامل ہے ڈنمارک. یہ میں نے کتنے بتائے ہیں؟ ٹوٹل 27 ملک ہیں. ڈنمارک. اس کے بعد پرتگال اس میں شامل ہے. اس کے بعد اس میں اور کون شامل ہے؟ فن لینڈ. ایک ہمارے بھائی فیصل ہیں وہ فن لینڈ میں ہوتے ہیں، اس لیے مجھے پتا وہ یہ بھی یورپ میں شامل ہے. فن لینڈ. یہ میرے خیال میں لکھتا نہیں، آپ خود لکھتے جائیں. مالٹا ایک ملک ہے. ویسے ہمارے یہاں تو مالٹا کھانے والا ہوتا ہے نا، یہ مالٹا ملک کا نام ہے اور وہاں پر کافی کرسچن ہیں. مالٹا. پھر چیک ریپبلک، اسپین، سویڈن، رومانیہ، پولینڈ، سائپرس، سلواکیہ. یہ پہلے ہوتا تھا چیکو سلواکیہ، اب یہ 2 ملک ہو گئے، ایک چیک ریپبلک ہو گیا اور ایک سلواکیہ ہو گیا. سلونیا یہ بھی ایک ملک ہے. یہ ٹوٹل 27 ملک ہیں. میں اس کو دوہرا دیتا ہوں اگر کسی کا رہ گیا ہو. فرانس، یونان، ہنگری،
اٹلی، بیلجیم، کرویشیا، آسٹریا، جرمنی، ایسٹونیا، لتھوینیا، آئرلینڈ، بلغاریہ، ڈنمارک، پرتگال، فن لینڈ، مالٹا، لکسمبرگ، چیک ریپبلک، اسپین، سویڈن، رومانیہ، پولینڈ، سائپرس، نیدرلینڈ، سلواکیا اور سلووینیا. کتنے ملک ہو گئے؟ 27. آج ان کا ہوا تھا 93 میں. اب ایک بائبل کی اور دیکھیں پیشن گوئی. دانیل کی کتاب میں واپس چلتے ہیں. بات شروع ہوئی تھی ایک حیوان ہے جو آخر میں ہم نے دیکھا مخالف مسیح. یہ ببر کی طرح کا بھی ہے، یہ ریچھ کی طرح کا بھی ہے، تیندوے کی طرح کا بھی ہے اور ہیبتناک بھی ہے. اب یہ خوبیاں ان چاروں بادشاہیوں کے اندر تھیں. دانیل کی کتاب 7واں باب، شاہ بابل بیلتشازر کے پہلے سال میں پہلی آیت میں پڑھنے لگا ہوں. دانیل نے یہ خواب دیکھا اور اس نے دیکھا کہ سمندر پر 4 ہوائیں چلیں. تیسری آیت پڑھتے ہیں. سمندر میں سے 4 بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف سے نکلے. پہلا کس کی طرح ہے؟ شیر ببر. شیر ببر کی مانند تھا. شیر بھی ڈالنا چاہیے، اکیلا ببر سے بات نہیں بنے گی. شیر ببر اور عقاب کے اس کے بازو تھے. اس کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرا حیوان 5ویں آیت میں ریچھ کی مانند. تیسرا حیوان تیندوے کی مانند. تیندوا لکھنا چاہیے، تیندوے نہیں لکھنا چاہیے. تیندوے کی مانند تھا. اور چوتھا جو حیوان تھا یہ ہولناک تھا. یہ جو ہولناک حیوان ہے یہ آخری بادشاہی ہے جو 10 انگلیوں والی، وہاں پر مجسمے کی صورت میں 10 انگلیوں والی سلطنت تھی. جو لکھا ہے نا ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا سلطنت برپا کرے گا. تو یہ جو چوتھا حیوان ہے یہ ہولناک ہے اور زبردست ہے. یہ روم کی بادشاہی ہے انیشلی، لیکن اینڈ میں جا کر یہ پھر سے ریوائیو ہوگی. اس کو اسکالرز کہتے ہیں ریوائیوڈ رومن ایمپائر. یعنی رومی حکومت کو ہی خدا پھر سے ریوائیو کرے گا. اب ہوگا یہ کہ وہ ملک جہاں پر روم کی سلطنت تھی انہی کو پھر سے اکٹھا کر کے یونین ہوگی اور اس میں سے یہ بات نکل آئے گی. تو یہ چوتھا حیوان ہے. لکھا ہوا ہے یہ ان پہلے حیوانوں سے مختلف تھا. 8ویں آیت، 7واں باب 8ویں آیت نکالیں. لکھا ہوا ہے مختلف تھا. اس کے سینگ کتنے ہیں؟ 10. یہ اس والے حیوان کی بات ہو رہی ہے. 10 سینگ ہیں. پڑھیے، آپ میں سے کوئی پڑھے. میں نے ان سینگوں پر غور سے نظر کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے درمیان سے ایک اور چھوٹا سا سینگ نکلا جس کے آگے پہلو میں سے 3 سینگ جڑ سے اکھاڑے گئے. کیا دیکھتا ہوں کہ اس سینگ میں انسان کی سی آنکھیں ہیں اور ایک منہ ہے جس سے گھمنڈ کی باتیں نکلتی ہیں. ٹھیک ہے جی. یاد ہے میں نے مخالف مسیح کا ایک ٹائٹل بتایا تھا، چھوٹا سینگ. 10 سینگ ہیں ٹوٹل. 10 سینگ 10 بادشاہوں کو ظاہر کرتے ہیں. ان کے بیچ میں ایک چھوٹا سینگ نکلا ہے. یہ مجھے لگتا ہے 11واں ہوگا کوئی نکلا. یورپی یونین صرف 10 پر مشتمل نہیں ہے، ٹوٹل 27 ہیں. ان کے بیچ میں چھوٹا سینگ نکلا. اس نے 3 سینگوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا. آپ کو پتا ہے رشیا اور یوکرین کے درمیان جو جھگڑا ہو رہا ہے آج کل، جنگ چل رہی ہے، وہ اسی بیس پر ہے کہ یوکرین یورپی یونین میں شامل ہونا چاہتا ہے. رشیا نہیں چاہتا کہ یہ یورپی یونین میں شامل ہو. اصل جھگڑا یہ ہے. تو یہ جو حیوان اٹھے گا یہ 3 ملکوں کو کی بادشاہی
ختم کر دے گا. ایسے سمجھ لیں جیسے جڑ سے اکھاڑ دیا اس نے 3 بادشاہیوں کو, تو باقی اس کے سامنے سرینڈر کر دیں گے, تو یہ با اختیار ہو جائے گا. یہی اینٹی کرائسٹ ہے. اس حیوان کی انسان کی سی آنکھیں ہیں, ایک منہ ہے جس سے گھمنڈ کی باتیں نکلتی ہیں. مخالف مسیح لگتا ہے ویسے گھمنڈ کی باتیں, ترش رو, رمز شناس, مائٹی, پاورفل, تو لگتا یہ ہے کہ یہ ہیں وہ ٹریٹس جو اس بادشاہی کے اندر آنے والے ہیں. آج ہم مخالف مسیح کو اسٹڈی کر رہے ہیں, مسیح کو نہیں اسٹڈی کر رہے, مخالف مسیح کو اسٹڈی کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی ضروری ہے میرے خیال میں, اس کو اسٹڈی کرنا لازمی ہے. اوکے, واپس چلتے ہیں. میرے خیال میں اس کو ہم مزید نہیں آگے چلتے لے کر نہ, اس سے پہلے تھوڑا سا آگے پڑھ لیں. 7واں باب, اس کی آیت نمبر 17. سوری 16 آیت میں کہتا ہے, میں جو شخص نزدیک کھڑے تھے ان میں سے ایک کے پاس گیا, ان سے کہا مجھے بتا دے, ان کا مطلب سمجھا دے. اور 17 آیت میں کیا کہتا ہے, یہ 4 بڑے حیوان کیا ہیں, 4 بادشاہ ہیں جو زمین پر برپا ہوں گے. آگے لے لیں گے. یہ ہے 1000 سالہ بادشاہی کا دور. بابل, مادی اور فارس, روم, یونان, یہ بادشاہ برپا ہوں گے. لیکن اینڈ کہاں پر ہوگا؟ حق تعالیٰ کے لوگ, مقدس لوگ سلطنت لے لیں گے. ہیڈ خداوند یسوع ہوگا. حقیقت میں تو اس نے بھی سلطنت قائم کرنی ہے. آگے ہاں, اب دانیل کا بھی انٹرسٹ جو تھا نا, وہ پہلے 3 میں نہیں, چوتھے حیوان میں. کہتا یہ والا جو ہے نا سب سے مختلف, اس کی ذرا مجھے حقیقت بتا کہ یہ کیا چیز ہے. آگے ٹھیک ہے جی. مخالف مسیح کے یہ بھی ایک کریکٹرسٹک ہے, اس کی پرسنالٹی روبدار ہوگی. ایسی پرسنالٹی نہیں ہوگی کہ ایسے دیکھنے میں امپریسو ہی نہ لگے. ٹھیک ہے, شخصیت. ویسے کئی لوگوں کی پرسنالٹی اچھی ہوتی ہے. مجھے یاد ہے جب میں نے یہاں پر پاسٹنگ شروع کی تو بھائی وحید میرے ساتھ ہوتے تھے. تو ہم نے جب وزٹ کرنے جانا تو لوگوں نے بھائی وحید کو پادری سمجھنا, تو مجھے سمجھنا کہ یہ ویسے ہی ان کے ساتھ آیا ہوا ہے. پرسنالٹی کی بات ہے نا. وہ ان کی داڑھی شاڑی تھی, وہ صحیح لگ رہا کہ پادری صاحب ہے نہیں شاید. تو اینی وے, یہ جو مخالف مسیح ہوگا اس کی شخصیت, پرسنالٹی روبدار ہوگی. جی, یہ ہے وہ سینگ, یہی سینگ. چھوٹا کیا ہے؟ چھوٹا سینگ. یہ ہے جو مقدسوں سے جنگ کرتا ہے. آگے اس نے کہا, کس نے کہا؟ جو اسے سمجھا رہا تھا دانیل کو. اس نے کہا, چوتھے حقیقت تو سمجھنا چاہتا ہے, چوتھا حیوان دنیا کی چوتھی سلطنت ہے. آگے زیر کرے گا, ہاں, اور حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا. اور کیے جائیں گے, مقدسوں پر اختیار اس کو دیا جائے گا. کتنی دیر تک؟ 3.5 سال تک. دیٹس اٹ, بس. اس کے بعد ختم. یہ اینٹی کرائسٹ ہے. لیکن
اب سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہاں پہ 10 انگلیاں تھیں، یہاں تو بات بڑی کھل کے اس نے بتا دی کہ یہ 10 بادشاہ ہوں گے، 10 سینگ 10 بادشاہ ہیں، ان کے درمیان ایک چھوٹا سا سینگ نکلے گا، 3 کو وہ زیر کر دے گا اور ساری زمین پر اس کی سلطنت جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گی. دیٹ از اینٹی کرائسٹ. اوکے، اب واپس چلتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اگلی آیتیں میں نے نہیں پڑھی، وہاں پر خدا کی سلطنت جو ہے وہ اسٹیبلش ہوگی، اس کی بادشاہی ختم کر کے خدا آسمان کا خدا اپنی بادشاہی قائم کرے گا. اوکے، بات ہم نے دراصل دوسری آیت سے شروع کی کہ جو حیوان میں نے دیکھا، 13واں باب دوسری آیت، اس کی شکل تیندوے کسی، پاؤں ریچھ کے سے، منہ ببر کا سا. اس کا مطلب ہے یہ جو مخالف مسیح کی بادشاہی جس کو حیوان کہا گیا ہے، جو سمندر سے نکلتے ہوئے اس نے دیکھا، اس میں تمام بادشاہیوں کی خصوصیات جو ہے وہ شامل ہے. ٹریٹس اس میں، کریکٹرسٹکس اس میں ان کے شامل ہیں. اب اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا. اس کی پاور کا سورس کون سا ہوگا؟ ابلیس. ابلیس اپنی پاور اور اختیار اور قدرت اسے دے گا. اوکے، تیسری آیت، اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر، اس کے سر کتنے تھے؟ 7. کہتا ہے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا. زخم کاری کا مطلب ہے ڈیڈلی ووم. ڈیڈلی ووم کا مطلب مولک، جیسے یہ مر سکتا تھا. یعنی ہو سکتا ہے کوئی اس پر اٹیک ہو، کوئی اٹیمپٹ ہو، جیسے بادشاہوں پر حملے ہو جاتے ہیں، تو ایسا کوئی حملہ ہے، یہ زخمی ہوا ہے اور لگ رہا تھا کہ یہ بچے گا نہیں. زخم کاری ہے نا، ڈیڈلی وونڈ ہے. زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا. یہ بھی ایک نشانی ہے. ایک تو یہ 3 بادشاہیوں کو زیر کر کے یہ اٹھے گا، باقی خود بخود سرنڈر کر دیں گے. پھر اس کا زخم کاری ہوگا جو ایسا ہوگا کہ یہ گویا ماری گیا ہے، اور یہ پھر ریوائیو کر جائے گا، یہ پھر سے بچ جائے گا. زخم کاری اس کا اچھا ہو گیا، اور اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے بھولی. اب زخم کاری جو ہی اس کا اچھا ہوتا ہے، پوری دنیا اس کے پیچھے لگ جاتی ہے کہ یہی ہے جی بندہ جو دنیا کو نجات دے سکتا ہے. اب جیسے ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے اکنامک کرائسس بڑا آیا ہوا ہے، معاشی کرائسس. کوئی بندہ اٹھے جو سارے مسئلے حل کر دے، دنیا اس کے پیچھے نہ چل پڑے گی. چیزیں سستی کر دے، تیل اور گیس کی قیمتیں لو کر دے، ڈالر کی قیمت بھی اسٹیبلش ہو جائے، لوگ کہیں گے اصلی بندہ تو نجات دیندا یہی ہے. ساری دنیا اس حیوان کے پیچھے ہو لگی. ہم نے دانیل میں کیا پڑھا ہے؟ ساری زمین کو اس کی بادشاہی نگل گئی. اس کا مطلب اس کی بادشاہی کتنی دنیا حصوں پر قائم ہوگی؟ پوری ورلڈ پر. اوکے، نیکسٹ. چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی، اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے. اب چونکہ اب ابلیس اس کے اندر تھا، اپنا اختیار اس نے اس کو دے دیا تھا، لوگوں نے جب مخالف مسیح کی پرستش کی تو سمجھ لیں لوگوں نے ابلیس کی پرستش کی جو اس کے اندر پاور ہے. لکھا نا، جو کوئی خداوند یسوع نے یہ الفاظ کہے، اس نے کہا جو مجھے رد کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے، جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے. کیونکہ خدا مسیح میں تھا. تو یہاں پر شیطان اس میں ہے. جب لوگ حیوان کی پرستش کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں وہ اس نے اژدہا کی پرستش کی ہے بیسیکلی. اب دیکھیں کئی دفعہ آدمی سینس استعمال کرتا ہے کہ یہ بت جو مٹی کا پتھر کا بنایا ہوا ہے، لکڑی کا بنایا ہے، پتہ نہیں کون سی مٹیریل کا ہے، اس کے آگے سجدہ کرنے میں کیا پرابلم ہے. لیکن یہ بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے ان کے پیچھے روح کون سی ہے جو کام کر رہی ہے. اسی لیے بت پرستی غلط ہے. واٹ از دا اسپرٹ بیہائنڈ دم. اب مخالف مسیح کے اندر کون سی روح ہے؟ اژدہا کی، ابلیس کی. اس نے اختیار اس کو دیا، لہذا لوگوں نے اس کی پرستش کی.
اور کیا کہا اس حیوان کی مانند کون ہے, کون اس سے لڑ سکتا ہے. اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ ملٹری وائز یہ بڑا سٹرانگ ہوگا. بھئی ساری دنیا کا اس کے ساتھ کوئی لڑ ہی نہیں سکتا. جدید ترین جو ہتھیار ہیں, جو پاورز ہیں ساری, جو جدید ترین بم ہوں گے, مجھے نہیں پتا کیا کیا اس کے پاس ہوگا, وہ سب اس کے پاس ہوگا. لوگ کہیں گے اس کا تو مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. کون اس سے لڑ سکتا ہے؟ آگے لکھا ہوا بڑے بول بولنے, کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا. دانیال نے بھی یہی کہا تھا, چھوٹا سی بڑے بول بولتا, کفر بکتا انسان, کی سی آنکھیں تھی اس کی. دیکھیں دانیال اور مکاشفہ کی پیشن گوئیاں کافی ملتی ہیں, سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے دانیال اور مکاشفہ کو لگتا ہے ایک ساتھ رکھ کر اسٹڈی کرنا چاہیے. اوکے, اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا. کون سے 42 مہینے؟ یہ وہ جو ہم نے دیکھیں دانیال کے 70 ہفتے, آخری ہفتہ بار بار اس کا مینشن ہو رہا ہے. 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا. آگے چھٹی آیت, آپ میں سے کوئی پڑھے. اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے. اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے. اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا. اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برا کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے, جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح کیا ہوا ہے, اس حیوان کی پرستش کریں. سب جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے نہیں گئے ہیں وہ سب اس کی پرستش کریں گے. اسے اختیار کتنے لوگوں پر دیا جائے گا؟ ہر امت, قبیلے, اہل زبان پر. ایون مقدسوں پر بھی اسے وقتی طور پر اختیار دیا جائے گا. لگے گا کہ یہ تو خدا کے لوگوں پر بھی غالب آ رہا ہے, ان کو بھی مار رہا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں خدا ہے جو تخت نشین ہے. ایوب کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا تھا جب تک خدا نے پرمیشن نہیں دی. یہاں پر بھی خدا نے پرمیشن دی ہے, اور یہ پرمیشن سرٹن لمٹ کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے. ایسی ہے جیسے خدا نے ابلیس پر بھی حد مقرر کر دی کہ تو اس کے مال اس کے جتنے جانور ہیں, مال و دولت, اس کو ٹچ کر سکتا ہے, ایوب کو نہیں. پھر کہا اوکے تو ایوب کو ٹچ کر سکتا ہے لیکن اس کی جان نہیں لے سکتا. سو خدا لمٹ بنا دیتا ہے. یاد ہے ہم نے مکاشفہ کی کتاب میں ایک آیت سٹڈی کی تھی, تم 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے. لمٹ, یہ مصیبت کی حد ہے, ہمیشہ نہیں رہے گی, فار ایور نہیں رہے گی. سو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا اسٹل ان کنٹرول ہے. لگتا ہو کہ ابلیس اوور پاور کر رہا ہے, وہ غالب آ رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہ خدا اپنی مرضی اور پلان کے مطابق کچھ مدت کے لیے, تھوڑی دیر تک اس کو اختیار دیتا ہے اور پھر ختم. یہاں پر بھی اس کی بادشاہی ہمیشہ رہے گی. حق تعالیٰ کے مقدس بادشاہی لے لیں گے. اور ایسے دور میں لکھا ہے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے. دانیال کی کتاب میں لکھا ہوا. سو ایسی سٹیج جو ہے وہ آنے والی ہے. جس کے کان ہو وہ سنے. جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا. جو تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا. مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے. یہ ہے وہ ٹائم. کلیسیا تو آسمان پر جا چکی ہے. جو اس کے بعد مسیح پر ایمان لائے ہیں ان کے لیے کہتا ہے صبر کرنے کا اور ایمان رکھنے کا یہی موقع ہے کہ آخر کار ہم الٹیمیٹلی غالب آئیں گے. وقتی طور پر ابلیس فتح پا بھی رہا ہے تو نو پرابلم, یہ ایک ٹائم کے لیے ہے. اس کے بعد خدا ہمیں فتح دینے والا ہے. اس کے بعد 11ویں آیت سے دوسرا حیوان ہے جس کا ذکر ہے. پہلا حیوان مخالف مسیح ہے, دوسرا حیوان جھوٹا نبی ہے جس کا بیان ہے. سو ابھی تک ہم نے کئی کردار دیکھے. عورت دیکھی ہے, وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کو دیکھا ہے. اس کے بعد ہم نے مخالف مسیح کو دیکھا ہے, 2 گواہوں کو سٹڈی کر کے دیکھا ہے. اب مخالف مسیح کے بعد جھوٹا نبی جو اس کے ساتھ جو ریلیجس لیڈر آپ جس کو کہہ سکتے ہیں
جو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا مذہبی طور پر لوگوں کو قائل کرے گا، یہ اس کے بارے میں بیان ہے. لیکن یہاں پر ہمیں اب بریک کرنی چاہیے. اتنا کافی ہو گیا، یہ نہ ہو کہ اوپر سے گزرتا جائے. ٹھیک ہے، ابھی ہم کھڑے ہوں گے، دعا کریں گے اور